بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس روم ٹیچنگ سے آن لائن ٹیچنگ کی طرف آئے ہیں، اور آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ پوری دنیا کو کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس لیے حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے حکومتی فیصلہ کے تحت آن لائن کلاسز اب ہوا کریں گی ٹل فردر آرڈر۔ اس صورتحال میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط بنائیں اور اس وائرس کے خاتمے کی دعا جاری رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات با اختیار قادر مطلق ہے اور وہ تمام آفات سے ہمیں محفوظ رکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج اپنے لیکچر کی ابتدا ہسٹری کے سلیبس کے انٹروڈکشن سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ڈگری اب بی اے کی ڈگری نہیں کہلائے گی، بلکہ اس کو ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس کہا جائے گا، یعنی ADA۔ آئیں اب ہم اپنے سلیبس کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا ہسٹری کا سلیبس 1857 سے 1947 تک کے پیریڈ پر محیط ہے، اور اسے تحریک پاکستان کا پیریڈ بھی کہتے ہیں۔ آپ طالبات جانتی ہیں یہ بات، اپنی چھوٹی کلاسز سے پڑھتی آئی ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت کا آغاز محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد سے ہوا تھا۔ 712 میں محمد بن قاسم سندھ کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور پھر مسلمانوں کی حکومت یہاں پر ایک چھوٹے سے پیمانے پر قائم ہو گئی۔ پھر محمود غزنوی شمال مغربی سرحدی علاقوں سے آئے، اور غزنوی خاندان کی اس مستحکم حکومت نے نہ صرف آئندہ آنے والی مسلمان حکومتوں کے لیے راستہ کھولا، بلکہ ہندوستان میں تقریباً 1000 سال کے لیے مسلمانوں کی حکومت کا راستہ بھی ہموار کر دیا۔ مسلمانوں کی آخری حکومت مغلیہ حکمرانوں کی حکومت تھی۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغلیہ حکمران تھے، ظہیر الدین بابر پہلے حکمران تھے، اور ظہیر الدین بابر نے یہاں پر ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ بہادر شاہ ظفر سے یا مغلیہ حکمرانوں سے یہ حکومت برصغیر پاک و ہند کی برطانوی حکومت کو شفٹ ہوئی تھی۔ تو 1857 سے 1947 تک کا جو دورانیہ ہے وہ برطانوی حکومت کا دورانیہ ہے۔ اسٹوڈنٹس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مغل حکمرانوں کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر ہندوستان آنا شروع ہوئے تھے بسلسلہ تجارت۔ مغل حکمرانوں نے ان تاجروں کو بہت سی رعایتیں، سہولتیں دیں، اور ان رعایتوں اور سہولتوں سے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر اس قابل ہو گئے کہ بنگال پر 1757 میں انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا تھا، اور اگلے 100 سال میں پورے ہندوستان تک پہنچ گئے تھے۔ یعنی 1757 سے 1857 تک کے دورانیے میں انہوں نے مختلف قسم کے اصول اپنائے اپنے آپ کو یہاں پر ہندوستان پر قابض کرنے کے لیے، اور پھر پورے ہندوستان کی حکمرانی اس پورے دورانیے میں باقاعدہ طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس آ گئی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی جب ہوتی، جسے انگریز غدر کہتا ہے، اس کے بعد مکمل طور پر حکمرانی تاج برطانیہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ 1857 سے 1947 تک کے پیریڈ میں جب پاکستان بنا، اس وقت تک برصغیر میں 90 سال تک انگریز حکمرانی کرتے رہے تھے۔ چنانچہ ہمارے سلیبس کا آغاز جنگ آزادی سے ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اس پورے دورانیہ میں، اس پورے سلیبس میں ہم نے اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ پاکستان کا قیام کیوں ہوا، کیونکہ ہمارے سلیبس کا حصہ، ہمارے سلیبس کا جو بنیادی فوکس ہے وہ تحریک پاکستان پر ہے، کہ پاکستان کو اس دورانیہ میں قائم کرنے کے لیے وہ کیا وجوہات تھیں مسلمانوں کو جن سے گزرنا پڑا اور پاکستان قائم ہوا۔ چنانچہ یہ 1857 سے شروع ہونے والی جنگ آزادی سے
کی ناکامی سے شروع ہونے والا جو ایک سلسلہ تھا انگریزوں کی حکمرانی کا، یہ 1947 تک قائم ہوا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے جو اہم قسم کے موضوعات ہیں اس پورے دورانیے میں، سب سے پہلے جنگ آزادی ہے، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ جنگ آزادی وہ ایک اہم جنگ تھی جو ہوئی تو بہت انتہائی محدود پیمانے پر ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے آپس میں مل کر انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی ایک سعی کی تھی، ایک کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں وہ ناکام ہو گئے تھے۔ اس کی ناکامی ہوئی تھی تو انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تھی، وہ ناکام ہو گئے تھے۔ یہ تمام ہم ان باتوں کا جائزہ اپنے پورے لیکچرز میں، اپنے پورے اس کلاس ورک میں، آن لائن جو کلاس ہے اس میں بھی لیں گے، اور انشاءاللہ پھر جب ہمارا کالج باقاعدہ طور پر کلاس روم ٹیچنگ ہو جائے گی تو ہم پھر اپنی اس بات کو ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو ہم نے اپنے اس سلیبس میں جنگ آزادی 1857 کی ناکامی کے بعد جو اثرات ہوئے، اور سب سے بڑا اثر انگریزوں کی حکمرانی تھی جو برصغیر پر انہوں نے قائم کر لی تھی۔ برصغیر پر حکومت کرنے کے لیے برٹش نے نئے نظام حکومت کی تشکیل دی تھی۔ اس نئے نظام حکومت کو چلانے کے لیے انگریزوں نے مختلف قسم کے قوانین یہاں پر نافذ کیے تھے۔ سب سے پہلے تو قانون حکومت ہند 1858 میں ہی دے دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے برصغیر کی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کے انگریز برطانوی، جس کو ہم کہتے ہیں تاج برطانیہ، ان کے پاس چلی گئی تھی۔ اس قانون کے تحت ہندوستان میں وہی نظام نافذ کر دیا گیا تھا جو ڈیموکریٹک سسٹم، سیاسی پولیٹیکل سسٹم انگلستان میں رائج تھا۔ کم و بیش جس کو ہم بول سکتے ہیں کم و بیش اس سسٹم کو، کیونکہ وہاں تو بادشاہت تھی اور بادشاہت کے آگے ڈیموکریٹک سسٹم تھا، لیکن ہندوستان چونکہ کالونیل آبادی کے طور پر انگریزوں کو ملا تھا، یہاں پر ان کی نوآبادیاتی نظام انہوں نے یہاں پر اپنا قائم کیا تھا، اور 1858 کے اس ایکٹ کے تحت پھر ہم نے دیکھنا ہے اپنے اس پورے دورانیے میں کہ یہ جو قانون تھا حکومت نے یہاں پر جو نافذ کیا ہوا تھا، اس میں گاہے بگاہے تبدیلیاں کرتے رہے، جن کو ریفارمز بولا جاتا ہے، کہ ہندوستان میں رہنے کے لیے، ہندوستان اور ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کے لیے برٹش نے جو بھی ممکنہ انہیں محسوس ہوا کہ یہاں پر قانون ہونا چاہیے، وہ قانون انہوں نے گاہے بگاہے لاتے رہے۔ انڈین کونسلز ایکٹ 1892 یہ وہ ایکٹ تھا جس میں پہلی دفعہ ہندوستانیوں کو بھی اس نئے نظام میں حصہ دار بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس 1892 کے اس انڈین کونسلز ایکٹ سے کچھ مسائل مزید پیدا ہو گئے مسلمانوں کے حوالے سے، تو پھر برٹش نے منٹو مارلے اصلاحات کے ذریعے 1909 میں مسلمانوں کو بھی پہلی دفعہ جداگانہ حق کے انتخاب دیتے ہوئے اس نظام حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات 1919 میں آئی تھی، اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں آیا تھا۔ اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی خاص اہم بات یہ تھی کہ اس میں صوبائی خود مختاری کا کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا، لیکن جو اہم بات ہم نے یہاں اپنے سلیبس میں پڑھنی ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے جو حکمرانی یہاں پر قائم ہوئی کانگریس کی، اس نے مسلمانوں کو اپنے معاملات میں بالکل کلیئر کر دیا کہ اب انہیں متحدہ ہندوستان میں نہیں رہنا، اب انہیں ایک اپنے لیے الگ ملک لینا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے نفاذ کے کم و بیش ایک عشرے کے بعد ہی اللہ کی مہربانی سے پاکستان وجود میں آ گیا تھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے سلیبس میں کہ اس نئے نظام حکومت میں سیاسی جماعتوں پر توجہ دی گئی تھی، سیاسی جماعتوں کے قیام پر۔ تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ انڈین نیشنل کانگریس، ایک سب سے بڑی اہم جماعت جو ہندوستان میں آج بھی موجود ہے، یہ جماعت قائم کی گئی تھی سب سے پہلے، اور پھر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے مختلف ٹائم میں مختلف جماعتیں جو ہیں وہ قائم کی، سینٹرل محمڈن ایسوسیشن ہو یا محمڈن پولیٹیکل آرگنائزیشن، اور ان کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ قائم کی گئی، اور یہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی ہے 1906 میں جو قائم کی گئی تھی۔ اس کی پوری کوشش، اس کی پوری جد و جہد، جس نے مسلمانوں کو موبلائز کیا اپنے لیے ایک آزاد اور
خود مختار ملک کے حصول کی طرف۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے مختلف دینی اور تعلیمی تحریکیں جو ہیں اس پورے عرصے میں وجود میں آتی ہیں۔ کیونکہ انگریزوں نے اپنا سسٹم یہاں نافذ کر دیا تھا، تو اس سسٹم کے نقصان دہ اثرات سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے مختلف ادارے بنائے، مختلف تحریکیں چلائیں۔ تو سب سے اہم بڑی تحریک جو ہے تحریک علی گڑھ ہے، سر سید کے حوالے سے، جو انشاءاللہ ہم اپنے سلیبس میں پڑھیں گے۔ پھر دارالعلوم دیوبند سے مستفید ہونے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل تھی۔ اس کو تحریک مجاہدین کے حوالے سے ایک مہمز ملی ہوئی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مسلک اہل حدیث، انشاءاللہ اس میں بریلوی مکتبہ فکر بھی اس میں ہم دیکھیں گے، ندوۃ العلماء لکھنؤ دیکھیں گے جنہوں نے دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنے کی کوشش کی تھی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کا نمایاں کام نظر آتا ہے اس پوری تحریک میں، اور انجمن حمایت اسلام جو لاہور میں بھی تھی اور بہت ساری جگہوں پر اور بھی تھی۔ مین اہم کام انجمن حمایت اسلام لاہور سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو برصغیر کے مسلمانوں کے اسلامی تشخص اور تحفظ کے لیے جو مختلف دینی اور تعلیمی تحریکیں چلائی گئیں وہ اس سلیبس میں ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں برصغیر کے مسلمانوں کے اسلامی تشخص اور حقوق کے تحفظ کے لیے بہت ساری مسلم شخصیات جو ہیں وہ سرگرم عمل رہی تھیں، جن میں اہم ہم لے لیتے ہیں سر سید احمد خان، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک ویژن دیا تھا آنے والے دور کے لیے، مستقبل میں سروائیو کرنے کے لیے۔ پھر سید امیر علی صاحب کا نام ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ علامہ محمد اقبال صاحب، پاکستان کے، جنہیں مصور پاکستان کہا جاتا ہے، پاکستان کے قومی شاعر، جنہوں نے پاکستان کے لیے ایک خیال پیش کیا، پاکستان کے قیام کے لیے ایک سوچ مسلمانوں کے اندر دی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ہمارے بہترین قائد کہ جن کی سرکردگی میں مسلمانوں نے ایک الگ آزاد خود مختار ملک پاکستان حاصل کیا۔ تو انشاءاللہ ہم ان سب شخصیات کے کارنامے، ان کے کام اپنے سلیبس میں اسٹڈی کریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کا باعث بننے والی جو اہم سیاسی، آئینی اور سماجی وجوہات تھیں اس پورے دورانیے میں 1857 سے لے کے 1947 تک، کہ وہ کیا کیا عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو لمحہ بلمحہ ایک سوچ کی طرف مرتکز ہونے میں مدد دی۔ کیونکہ ابتدا میں مسلمان صرف اپنے تشخص کی حفاظت چاہتے تھے، اپنے مسلمان زبان، اپنے قرآن کی حفاظت، عربی زبان کی حفاظت، ان سارے معاملات کو لے کر چل رہے تھے۔ اس لیے اردو ہندی تنازع بڑی شدت سے نظر آتا ہے، اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے جس پر مسلمانوں کے اندر سوچ آتی ہے کہ ہمیں اب اپنے تحفظ کا خیال رکھنا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے سلیبس میں اردو ہندی تنازع کو دیکھیں گے۔ پھر تقسیم بنگال ایک اہم وہ ٹاپک تھا جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی سوچ کے درمیان مزید تفریق کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میثاق لکھنؤ 1916 میں ہوا تھا، مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین ایک میثاق، ایک معاہدہ جس کے تحت انگریزوں کے ساتھ نبٹنا تھا دونوں نے مل کر، مگر اس میں بھی ہندوؤں نے مسلمانوں کو کی بجائے اپنے حقوق کے تحفظ کی طرف زیادہ توجہ رکھی تھی۔ تحریک خلافت جو چلائی گئی تھی ترکی خلافت کی بازیابی کے لیے، مگر اس تحریک میں ہندو اور مسلمان اکٹھے ضرور ہو گئے تھے، لیکن مسلمانوں کو شعور دے کر یہ تحریک ختم ہو گئی تھی، اگرچہ کہ ناکامی پر ہی ختم ہو گئی تھی، لیکن اس نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ آئندہ کے لیے ہندوستان میں سروائیو کرنا ہے تو اپنے زور بازو پر، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے زور بازو پر انہیں انحصار کرنا پڑے گا، ہندوؤں پر نہیں۔ یہ ہم پوری تفصیل اس کی کہانی ہم انشاءاللہ تعالی اپنے سلیبس کے اس وقت مقررہ پر کریں گے جب ہم پیچھے سارے ٹاپک جو ہیں وہ کرائیں گے۔ اگلا ہمارا کام ہے سائمن کمیشن کو ہم نے دیکھنا ہے اس میں، کہ سائمن کمیشن ایک کمیشن آیا تھا ہندوستان میں ریفارمز کے لیے، مگر اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اس موضوع پر بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر
آئندہ کے لیے بچھڑنے لگتے ہیں تو پھر مکمل بچھڑنے کی ان کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے بجائے ہندوؤں کے تحفظ کو یقینی جانا اور قائد اعظم کے 14 نکات مسلمانوں کے تحفظ پر مبنی تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خطبہ الہ آباد جس میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کے قیام کی تجویز پیش کی تھی، خیال پیش کیا تھا۔ کانگریسی راج 1937 میں جو قائم ہوا، اس نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں کہ مسلمانوں کو اب اپنے حقوق کے لیے اب صرف اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑنی، اب ایک الگ ملک کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ اگر انگریز کل چلا جاتا ہے تو پھر مسلمان جو ہیں وہ بالکل بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے طریقہ کار کیا اختیار کیا تھا کہ قرارداد لاہور میں اجتماع ہوا تھا مسلم لیگ کا، اور قرارداد لاہور جو ہے وہ پیش کی گئی تھی 1940 میں۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سلیبس میں اس کا جائزہ لیں گے کہ مسلمانوں نے اپنی یہ پاکستان بنانے کی کوشش 1940 سے 23 مارچ 1940 سے سٹارٹ کر دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حصول پاکستان کی جد و جہد جس پر مسلمان ڈٹرمنڈ ہو گئے تھے ایک پاکستان کے قیام کے لیے 1940 سے 1947 تک کا پورا ایک دورانیہ ہے، جس میں مختلف قسم کے اہم واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے تھے، مختلف معاہدے سامنے نظر آتے ہیں، مختلف تحریکیں نظر آتی ہیں، تو اہم جن میں سے کرپس مشن اور کیبنٹ مشن ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اس سلیبس میں اس کو دیکھیں گے۔ آئندہ کے لیے ہم اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس تمام موضوع پر پھر ہم سٹارٹ کریں گے جنگ آزادی سے اور حصول پاکستان کی جد و جہد تک اس تمام معاملے کو ہم مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سلامت رکھے پاکستان کو، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی اس پوری جد و جہد کے اینڈ پر۔ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آمین۔ آج آپ سے صرف میں نے اپنے سلیبس کا تعارف کروایا، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر سے ہم اپنے سلیبس کو سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔